کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام 200 کسان جن کا انتقال ہو گیا، مجلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے کسانوں کو، میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے۔ ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام 200 کسان جن کا انتقال ہو گیا، مجلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ صبر دے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے۔ یہ 3 قانون کو مودی سرکار ختم کرے۔ یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو واپس نہیں لے سکتے۔ نریندر مودی صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا۔ آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر مودی، یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر اعظم بنے، آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو۔ 200 کسان احتجاج میں اب تک مر چکے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے کسانوں کو، میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے۔ ارے اگر ہمارے ایک ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے، روٹی آتا ہے، دال آتا ہے، ترکاری آتی ہے، تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے، اس زمین پر، بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے، بیج بو کر، محنت کر کے فصل کو اگاتا ہے۔ کیسی ایسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی؟ کیا فائدہ مسٹر مودی آپ کے 300 ایم پی کا جب آپ کے 300 اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی حکومت کا جو 200 کسان مر گئے، احتجاج کے نام پر مر گئے، مگر آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر مودی۔ آپ کی مقبولیت میں، آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے۔ آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو۔ ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ غریب کسان ہیں، اور یاد رکھیے میں حکومت کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا احتجاج، اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ احتجاج ایک ملک گیر پیمانے پر چلے گا۔ آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ارے نہیں کم ہو رہے، لوگ کم ہو رہے، وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سسکتی جا رہی ہے، بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے۔ پنجاب کے بلدیہ الیکشن میں پورا صاف، اور ہاں مجلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو، روکتے تو روک لو، میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ تعالی، اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا، وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جائیں گے، کیوں نہیں جانا؟ جانا ہے نا بھائی،
جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا، جب تک صحت ساتھ دے رہی جائیں گے. جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے، مگر جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک زبان میں تیزاب کی ہے، جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان، دل کو مان، دماغ کو مت مان، تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی. میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی، عقل مندوں کی کامیابی نہیں. صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے. اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے، وہاں کے غریب آٹو والے، احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور، غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں، بولتے اے ویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا. ہاں، راجستھان کو بھی جائیں گے، مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے، کام کچھ بھی نہیں ہے. وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا، پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں. اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہے، پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ. آپ آ کر ہم سے بحث کرتے، ہم سے لڑتے، محبت کا اقرار کرتے، تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے، ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے. بے محبت ہے، صبر کا امتحان ہے، مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے. اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے، نہیں وہاں کیوں جا رہے، یہاں کیوں جا رہے، وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے، وہاں کیوں لڑ رہے. ارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی؟ اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے. آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے؟ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو، کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، بقول سالار ملت کے میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا، آگے بڑھانا ہے. اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے. جیتیں گے، ہاریں گے، کیا بات ہے. آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی. آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے، اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی. مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں، بھارت کے دلتوں میں، بھارت کے سکھوں میں، بھارت کے عیسائیوں میں، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو، کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے MP کرتے ہیں، وہ ہمارے صرف 2 ہمارے MP ہیں. یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے. ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں، اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر. تم جھوٹے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو. چاہے اس میں BJP ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں